خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی عملی موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان میں یونیورسٹی کے طلباء جو ہیں وہ پارٹ ٹائم کام کر کے ماہانہ 50,000 روپے یا شاید اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ مختلف ذرائع سے لیا گیا ہے جو بتاتے ہیں کہ ہاں بھائی، طلباء کے لیے کمائی کے کئی راستے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ان آپشنز کو گننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان میں کیا ممکن ہے، کیا چیلنجز ہیں، اور حقیقت میں 50,000 تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں گہرائی میں۔ اچھا، شروع کرتے ہیں ایک بہت ہی عام طریقے سے، وہ ہے آن لائن ٹیوشن۔ جیسے میٹرک، انٹر یا او لیولز کے اسٹوڈنٹس کو آپ کہہ لیں ریاضی، فزکس، انگریزی جیسے مضامین پڑھانا زوم یا اسکائپ پر، یا پھر پریپلی اور فائیور جیسے پلیٹ فارمز بھی تو ہیں۔ اندازاً کیا خیال ہے، 500 سے 1,500 روپے فی گھنٹہ۔ اگر روز کے 2 گھنٹے بھی لگائیں تو مہینے کے 30 سے 50,000 تو بن سکتے ہیں۔ یہ اپنی نالج کو فریش رکھنے کا بھی ایک اچھا طریقہ ہے نا؟ بالکل، یہ تو اپنی جو تعلیمی قابلیت ہے اس کو براہ راست آمدنی میں بدلنے کا ایک بڑا واضح راستہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اچھے طالب علم تو بہت ہوتے ہیں، تو اس میں نمایاں کیسے ہوا جائے، خاص طور پر ان آن لائن پلیٹ فارمز پر جہاں مقابلہ شاید زیادہ ہو۔ صرف مضمون میں مہارت ہونا کافی نہیں ہے، وہ پڑھانے کا جو ہنر ہے وہ بھی چاہیے۔ صحیح کہا، بالکل۔ اچھا، اب آتے ہیں فری لانسنگ کی طرف، یعنی اپنی جو سکلز ہیں انہیں بیچنا۔ جیسے گرافک ڈیزائن ہو گیا، اس کے لیے کینوا یا فوٹو شاپ، ویڈیو ایڈیٹنگ ہے کیپ کٹ یا پریمیئر پرو، یا پھر لکھائی، ڈیٹا انٹری، سوشل میڈیا مینجمنٹ، فائیور یا اپ ورک جیسے پلیٹ فارمز پر۔ ذرائع تو کہتے ہیں کہ شروعات شاید 10,000 ماہانہ سے ہو، لیکن اگر مہارت بڑھ جائے تو 50,000 یا اس سے بھی زیادہ ممکن ہے۔ بین الاقوامی کلائنٹس بھی مل سکتے ہیں۔ ہاں، یہ موقع تو ہے عالمی گگ اکانومی کا حصہ بننے کا، مگر یہاں اصل چیلنج میرے خیال میں وہ پورٹ فولیو بنانا ہے اور پھر کلائنٹس حاصل کرنا۔ مقابلہ بہت سخت ہے، خاص طور پر جو پاپولر سکلز ہیں ان میں۔ یہ کوئی وہ راتوں رات امیر ہونے والی اسکیم تو نہیں ہے، اس میں مستقل مزاجی چاہیے اور اپنی ایک ساکھ بنانے میں وقت لگتا ہے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ ایک طالب علم پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سب کیسے مینج کرے گا۔ یعنی صرف اکاؤنٹ بنا لینا کافی نہیں، محنت زیادہ ہے۔ ایک اور راستہ جو آج کل کافی مقبول ہے وہ ہے کانٹینٹ کریشن، جیسے یوٹیوب شارٹس، ٹک ٹاک یا ریلز پر ویڈیوز بنانا۔ موضوعات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، پڑھائی کے ٹپس، کیمپس لائف، فیشن۔ کمائی پھر اشتہارات اور اسپانسرشپ سے ہوتی ہے، جو اگر کوئی چیز وائرل ہو جائے تو 10,000 سے 1,00,000 ماہانہ تک بھی جا سکتی ہے، ایسا سنا ہے۔ ہاں، اس میں امکانات تو ہیں، لیکن یہ جو وائرل ہونا ہے نا، یہ بڑا غیر یقینی سا عنصر ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے اس میں مستقل طور پر مواد بنانا اور ایک آڈینس بنانا یہ ایک لمبا عمل ہے۔ یہ تو تقریباً ایک کل وقتی کام جتنا وقت اور توانائی مانگ سکتا ہے، جو شاید ہر طالب علم کے لیے ممکن نہ ہو۔ اچھا، ایک اور آپشن جس کا ذکر ہے وہ ہے ورچوئل اسسٹنٹ، یعنی وی اے بننا۔ کمپنیوں کے لیے ای میلز دیکھنا، میٹنگ شیڈیول کرنا، ریسرچ وغیرہ کرنا۔ اپ ورک یا remote.com جیسے پلیٹ فارمز پر اس طرح کے کام مل سکتے ہیں۔ کمائی کا اندازہ $3 سے $5 فی گھنٹہ، یعنی پاکستانی روپیوں میں تقریباً 800 سے 1,500 روپے بتایا گیا ہے۔ اس حساب سے تو پارٹ ٹائم میں ماہانہ 40 سے 60,000 تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ تو کافی متاثر کن لگ رہا ہے۔ درے شبہ معاوضہ اچھا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر انٹرنیشنل کلائنٹس ہوں، اور اس سے وہ جو پروفیشنل سکلز ہیں نا، جیسے تنظیم سازی، کمیونیکیشن، وہ بھی بہتر ہوتی ہیں۔ لیکن وی اے کے کام کے لیے بھی اکثر مخصوص مہارتیں چاہیے، اور ظاہر ہے قابل اعتماد ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیشہ صرف سادہ انتظامی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ہوئے زیادہ تر آن لائن طریقے۔ کیا ان کے علاوہ بھی کچھ ہے، مثلاً کوئی کم ڈیجیٹل یا زیادہ روایتی قسم کے پارٹ ٹائم کام؟ ہاں، ذرائع میں کچھ اور آپشنز کا بھی ذکر ہے، جیسے اسائنمنٹس میں مدد کرنا یا نوٹس بیچنا۔ اس سے فی اسائنمنٹ کچھ ہزار کما سکتے ہیں شاید، لیکن اس کی اخلاقی حیثیت پر سوال اٹھ سکتا ہے، اور یہ شاید مستقل آمدنی کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ پھر آن لائن اسٹور یا ری سیلنگ کا ذکر ہے، شاپی، دراز وغیرہ پر۔ اس میں 20 سے 50% منافع ممکن ہے، مگر اس میں بھی وقت لگتا ہے، تھوڑی سرمایہ کاری اور مارکیٹنگ کی سمجھ بوجھ چاہیے۔ اور
آف لائن ملازمتیں جیسے کال سینٹر یا سیلز وغیرہ؟ بالکل، آف لائن پارٹ ٹائم ملازمتیں بھی ہیں، جیسے کال سینٹر، ریٹیل میں کام یا کسی ٹیوشن سینٹر میں پڑھانا۔ یہ ماہانہ 20 سے 35 ہزار تک دے سکتی ہیں۔ ان کا فائدہ یہ ہے کہ ایک مقررہ آمدنی ہوتی ہے، لیکن نقصان یہ ہے کہ ان میں وقت کی پابندی زیادہ ہوتی ہے، لچک کم ہوتی ہے، جو پڑھائی کے ساتھ شاید مشکل ہو جائے۔ آن لائن کاموں کے مقابلے میں یہاں آزادی کم ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو 50,000 کا ہدف ہے یہ کسی ایک ذریعے سے حاصل کرنا خاص طور پہ شروع میں کافی مشکل ہے۔ در حقیقت ذرائع کا ایک اہم نقطہ یہی نکلتا ہے کہ 50,000 ماہانہ تک پہنچنے کے لیے اکثر طلباء کو 2 سے 3 آمدنی کے ذرائع کو ملانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی طالب علم ہو سکتا ہے فری لانسنگ سے 15-20 ہزار کما رہا ہو، ساتھ میں آن لائن ٹیوشن سے 20-30 ہزار، اور پھر کچھ گھنٹے وی اے کا کام یا ری سیلنگ کر کے اضافی 10-20 ہزار۔ یہ ایک طرح سے اپنی آمدنی کو ڈائیورسیفائی کرنے کی حکمت عملی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے 50,000 روپے کمانے کے کئی راستے تو موجود ہیں۔ آن لائن ٹیوشن، فری لانسنگ، کانٹینٹ کریشن، ورچوئل اسسٹنٹ، ری سیلنگ اور وہ روایتی پارٹ ٹائم ملازمتیں بھی۔ لیکن کامیابی کے لیے صرف آپشن جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح مہارتیں سیکھنا، مستقل مزاج رہنا، وقت کو منظم کرنا اور اکثر، جیسے ہم نے بات کی، مختلف ذرائع کو ہوشیاری سے ملانا ضروری ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک مینجمنٹ چیلنج ہے۔ اور آخر میں بس ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کیا یہ پارٹ ٹائم کام صرف پیسے کمانے کا ذریعہ ہے، یا یہ طلباء کے مستقبل کے کیریئر اور ان کی مجموعی صلاحیتوں کو ایسے طریقوں سے بھی شکل دے رہے ہیں جن کا ہمیں ابھی شاید ٹھیک سے اندازہ بھی نہیں؟ اسی سوال کے ساتھ آج کی یہ گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔